شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک و حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے ایک پروگرام معرفت رمضان پیش کیا جا رہا ہے اور آج ماہ مبارک رمضان کی 12ویں تاریخ ہے۔ ناظرین کرام، ایک بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی خود قرآن کے متعلق اور قرآن کے متعلق جو اہمیت ہمارے محترم نے بیان کی۔ آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان جو اس موضوع پر استفادہ کریں گے، جن سے ہم استفادہ کریں گے اس موضوع پر، محترم جناب امتیاز حسین ابراہیمی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ محترم، جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو خود قرآن کی اہمیت کے متعلق ہو چکی، اس کے بعد پھر ہم آ چکے تھے قصہ گوئی کی طرف۔ خود موضوع جو سیرہ انبیاء کے متعلق ہم نے سلیکٹ کیا اور اس کے متعلق بات کر رہے تھے، اب ہم آج بھی اس کے متعلق چاہیں گے کہ گفتگو کریں۔ خود بیان کرتے چلیے کہ قصہ گوئی، جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قصہ گوئی کی زبان سے بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں نقش کی ہیں، جیسے کہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ بچوں کو اگر کوئی قصہ سنایا جائے تو ان کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، بالکل اتر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی قصہ گوئی کی زبان سے ہمیں ہدایت کی، اور آج بھی کوئی قصہ ایسا بیان کیجیے کہ جس کے ذریعے سے ہماری ہدایت ہو سکے۔ خوب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ناظرین کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے قرآن میں، بالکل مختلف قصے ذکر ہوئے ہیں، اور خصوصاً ہم شروع کریں گے قصوں میں سے اولو العزم انبیاء سے، صحیح، کہ وہ انبیاء جو اولو العزم تھے۔ بالکل، اولو العزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے عزم و ارادے بہت بلند ہوں، صحیح، وہ انبیاء۔ ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، خود ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بالکل، ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے قرآن کی میں کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت فرماتا ہوں کہ جس میں خدا نے کہا ہے کہ ہم ان قصوں سے لینا کیا چاہتے ہیں۔ صحیح، ظاہر سی بات ہے، جب قرآن ہے تبیانا لکل شیء، قرآن ہے جب ہر چیز کو روشن کر رہا ہے اور خود کو بھی روشن کرتا ہے، اور مبین کتاب ہے، روشن کتاب ہے، تو وہ خود بتائے گی کہ میں قرآن میں کس سے کیوں ذکر ہوئے۔ صحیح، خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف آیہ نمبر 111 میں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ اکبر۔ ہم نے یہ جو قصے تمہارے سامنے پیش کیے ہیں اس میں اولو الالباب کے لیے عبرت ہے۔ یہاں پر دو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں، عبرت اور اولو الالباب۔ اولو الالباب، لب کا مطلب ہوتا ہے مغز، جیسے بادام ہے وہ چھپا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، اخروٹ ہے، اخروٹ کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لب، یہ لب ہے۔ اولو الالباب کیا کہتے ہیں؟ صاحبان لب، یعنی جو مغز تک جاتے ہیں خود بھی، اور خود صاحبان مغز ہیں، یعنی عقل و دانش رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، تدبر رکھتے ہیں۔ خدا نے عام لوگوں سے نہیں کہا کہ یہ بھی اس سے لیں گے عبرت، بلکہ اولو الالباب لیں گے۔ اب ہم مخاطب اگر قرآن بنے، اپنے آپ کو صاحبان لب اور صاحبان عقل مانے، صاحبان خرد مانے، تو ان قصوں کے اندر ہمارے لیے ہدایت موجود ہے، صحیح، اور عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے عبور کر کے دوسری چیز تک پہنچنا، یعنی ایک چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ نے اس کے آئینے میں کسی اور چیز کو دیکھنا ہے۔ صحیح، مثال آپ کو دیتا ہوں، بعض اوقات آپ آئینہ خریدنے جاتے ہیں، جب آپ آئینہ خریدنے جاتے ہیں تو خود آئینے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل، لیکن جب گھر آ جاتا ہے آئینہ لگاتے ہیں تو اس کے اندر اپنی شکل دیکھتے ہیں۔ بالکل، ایک دفعہ خود آئینہ دیکھا جا رہا ہے، ایک دفعہ اس کے اندر شکل دیکھی جا رہی ہے کہ میں کس طرح کا لگ رہا ہوں۔ جب آئینہ دیکھ رہے تھے تو اس کے آپ آئینے کی کوالٹی دیکھ رہے تھے، کس طرح کا ہے، کتنے معیار کا ہے، کتنے پیسوں کا ہے، یہ سب کچھ اس کے دیکھ رہے تھے، کتنا عرصہ چلے گا۔ لیکن جب خود آئینے کے اندر اپنا تصویر دیکھتے ہیں تو خود آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ میری بناوسی گھر کیسے ہیں، کیا میں خوبصورت لگ رہا ہوں، پیارا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ۔ قرآن کہتا ہے کہ عبرت ہے لأولی الالباب، ان قصوں کے اندر خود کو دیکھو۔ صحیح، امت نوح گزری، امت حضرت موسیٰ گزری، امت حضرت لوط گزری، مختلف اقوام گزری ہیں، تو ان کے قصے میں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہوں، ان کے اندر خود کو دیکھو۔ کیا تم بھی اسی راہ پر تو نہیں چل رہے جس راہ پر حضرت نوح کی قوم چلی اور وہ غرق ہو گئی؟ بالکل، اگر تم رسول اللہ کی امت کی طرح چلو، مثلا وہ جو صدر اسلام کے اندر چلے تھے، ان کے اندر خود کو دیکھو۔ اور امام علی علیہ السلام بہت خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر زندگیاں کی ہیں، تاریخ میں جو گزرے ان کے اندر زندگیاں کی ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام کو جو خط لکھا اس کے اندر فرماتے ہیں یا بنیا انی قد انبأتک عن الدنیا وحالہا، اے بیٹا میں تجھے دنیا اور اس کے حال و احوال کے بارے میں خبر دے رہا ہوں، دے دی ہے میں نے تمہیں۔
व ज़वालहा व इंतकालहा, और इनके जो ज़वाल हुआ है और इंतकाल हुआ है, मुंतकिल हुई हैं, मैंने तुम इनके बारे में बताया है, अब तुम इनसे हिदायत लो। यानी किस्सा अगर हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इमाम हसन को, जो बेटा भी इमाम बना है, उसको भी कह रहे हैं कि बेटा इनके अंदर गौर व फिक्र करो, तुम्हारे लिए इबरत मौजूद है। सही। और खुद इमाम अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते तदब्बरू आयातिल कुरान, कुरान की आयात में गौर व फिक्र और तदब्बर करो, वअतबिरू बिही फइन्नहु अबलगुल इबर, इनसे इबरत भी लो और ये बेहतरीन इबरत देने वाला है। सही। यानी कुरान इबरत दे रहा है इन किस्सों के अंदर, हमें बता रहा है। मतलब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हम किस्सा इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बहुत उलुल अज़्म नबी हैं और खुदा ने इसको अब्द शकूर कभी कहा, कभी अब्द मुखलिस कहा, कभी अब्द मुखलस भी कहा, यानी इस कदर इसको अलकाब दिया होता है। उसके ऊपर सलाम भी कहे, सलामुन अला रब नूहिन रब्बिल आलमीन, फिर उसके बाद कहा कि जो उसका रब है उसका सलाम हो नूह के ऊपर। बिल्कुल। यानी इतने अलकाब दिए इस नबी को, फिर इस किस्से में हमें गौर करना ज़रूरी है इंशाल्लाह। यानी निगाह हमारी क्या होनी चाहिए? निगाह हमारी मुशख़्ख़स कर ली हमने। पहले ये है कि हमने इन किस्सों से हिदायत लेनी है, दूसरा ये कि इनसे इबरत भी लेनी है। बिल्कुल। कि हमारे लिए इबरत का सबब बन सके। हमने नूह की कौम को समझेंगे और उधर से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को समझेंगे कि नूह जैसा नबी जिसने 2500 साल तकरीबन हिदायत की लोगों की, लेकिन हिदायत नहीं पाई। सही। अब इतने साल उसने 950 साल तकरीबन है उसने शायद हिदायत की, इश्तबा मैंने शायद कहा 950 साल उसने हिदायत की उम्मत की, लेकिन हिदायत नहीं पाई। उम्र तो उनकी बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल। और इस हिदायत के दौरान में उनके साथ क्या हुआ, इंशाल्लाह हम कुरान की आयात के रोशनी में इसको देखेंगे कि और उन्होंने अपने नबी के साथ क्या रवैया अख्तियार किया और कैसे पेश आए। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद अर्ज़ है। जैसे कि हमारी बहुत बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है ख़ुद क़िसस अंबिया के मौजू पर, जैसे कि मोहतरम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि इन किस्स से हमें इबरत लेने की ज़रूरत है। इबरत का मतलब क्या बयान किया कि वो एक चीज़ जो बयान की जा रही है उससे सिर्फ नज़र करके अगले उस मकसद तक पहुंच जाना, उससे जो असल हदफ, जिस हदफ के लिए वो किस्सा बयान किया जा रहा है उस हदफ तक पहुंच जाने को कहते हैं इबरत। यानी कि जैसे एक मिसाल दी जाती है, ख़ुद मिसाल की मिसाल भी एक टी बैग की तरह होती है। अगर हम ख़ुद मिसाल के अंदर ही फंस जाएँ तो मिसाल जिस मकसद के लिए दी जाती है उस तक नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे हम टी बैग को हम इस्तेमाल करते हैं। टी बैग जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में टी बैग को डाला जाता है और जैसे चाय बन जाती है उसको निकाल दिया जाता है, फिर हम चाय को पी जाते हैं। तो इसी तरीके से किस्स जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बयान किए उनकी मिसाल भी इसी तरीके से है। अब हम चलते हैं अपने मोहतरम से सवाल करते हैं। जैसे मोहतरम आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे लिए बयान किया किस्से अंबिया, तो अभी किसी और अंबिया में से किसी और नबी का किस्सा भी बयान कीजिए हमारे लिए। हो, क्योंकि हमारी बहस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की थी तो हम थोड़ा उसी को बयान करेंगे, क्योंकि कुरान के अंदर तकरीबन 120 के करीब आयत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में सही वारिद हुई हैं। अब देखिए तकरीबन 8000 से ज़्यादा कुरान की आयत हैं, 120 आयत सिर्फ हज़रत नूह के बारे में जिक्र हो रही है। इन 120 आयत के अंदर खुदा चाहता है कोई हिदायत देना चाह रहे हैं हमें। हम बाज़ के अंदर खुदा ने 25 आयत, बाज़ सूरा के अंदर ऐसे है कि 25 आयत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र कर दी तफसील से। और हत्ता आप जानते हैं सूरह नूह भी कुरान के अंदर मौजूद है, उसके अंदर भी तफसीलन जिक्र है। खूब सबसे पहले हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से को शुरू करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किस दौर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे। सही, क्योंकि ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क्योंकि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से, अगरचे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र होना चाहिए था लेकिन हम फ़िलहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को लेते हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बेटों में से हैं। जब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए तो उस वक्त वो लोग जो खुदा परस्त थे उनके मुकाबले में जब्बार और जालिम लोग आ गए। सही। इन जालिमीन ने क्या किया, ज़मीन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। इस वजह से वो लोग जो मवाहिद थे, खुदा परस्त थे, वो वहाँ से भागना शुरू हो गए, निकलना शुरू हो गए जी। और ये जो जालिमीन थे ये हज़रत काबिल की औलाद में से थे। बिल्कुल। हज़रत काबिल आप जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे जिसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया था जी। वो कातिल था। आपने अगरचे ये किस्सा भी हज़रत आदम का बयान होना चाहिए लेकिन हम फ़िलहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को के ऊपर मुतमरकिज़ हैं।
اب جب انہوں نے ظلم ستم زیادہ کر دیا تو حضرت نوح علیہ السلام بھی موسٹ وانٹیڈ بن گئے تھے. صحیح. یعنی تحت تعقیب تھے, موسٹ وانٹیڈ تھے. اب یہ نکلے وہاں سے, نکل کے یہ غاروں میں چلے گئے. وہاں پر جا کر خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیں. تنہا تھے, عبادت کرتے تھے, وہی جو درخت تھے اور جڑی بوٹیاں تھیں ان سے استفادہ کرتے تھے اور کھاتے تھے. اور خداوند تبارک تعالیٰ نے پھر بیان کیا کہ حضرت نوح نے پھر عبادت کی اور واقعاً حق کی عبادت ادا کرتے تھے. یعنی جس حد تک کر سکتے تھے بندہ خدا کرتے تھے. اور بیان بھی ہوا ہے کہ ان اللہ اکرم نوحا بطاعتہ لعبادتہ, خداوند تبارک تعالیٰ نے نوح کو اکرام و عزت و کرامت عطا دی کی کس وجہ سے؟ عبادت کی وجہ سے, خدا کی اطاعت کرنے کی وجہ سے. اور انہوں نے خدا کی اطاعت کی. ایک دن اسی طرح عبادت کر رہے تھے, عبادت کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. صحیح. حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ نوح یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا عبادت کر رہا ہوں اللہ کی اور اللہ کے بندہ ہونے کی کو بتا رہا ہوں. تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں اپنی قوم کے اندر واپس جاتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اگر میں قوم کے اندر واپس جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دے گی. اللہ. ڈر تھا, یعنی قوم سے اس قدر ڈر تھا. ظالم قوم تھی, جبار تھے, حکمران تھے, اور ظالمین کے اندر اگر حضرت نوح اس وقت جاتے تو حضرت نوح کو بھی قتل کر دیتے. تو اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں, آپ جائیں, آپ کو جو چاہیے خدا عطا کرے گا. صحیح. پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے لباس, کہا کہ میں چند چیزیں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں جو خداوند تبارک تعالیٰ سے کی طرف سے تمہیں عطا کی. یعنی ان میں سے ایک صبر تھا, ایمان تھا, مختلف چیزیں تھیں اس طرح کی عطا کی مانوی. ہم بعض اوقات یہی ہوتا ہے نا مشکل, کہ ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں مانگتے خدا سے, ہر چیز مانگ لیتے ہیں. کبھی ہم نے خدا سے عقل مانگی ہے کہ مجھے عقل دو, نہیں مانگتے. ہم نے کبھی خدا سے مانگے کہ ہمیں صبر عطا کر, نہیں مانگتے. ہاں اسی وقت کہتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں خدا ہمیں صبر دینا. یا کسی کے دوست کا بیٹا پیدا ہوتے فوت ہو جاتا ہے, یا اس طرح کے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, مشکلات پیش آتی تو ہم کہتے ہیں کہ خدا تمہیں صبر دے. جی. یعنی یہ خود صبر بہت بڑی چیز ہے کہ جو اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان بہت بڑی شخصیت بن جاتا ہے. صحیح. پھر تمام مشکلات کے آگے. اور آج ہمیں صبر کی ضرورت ہے ہم سب کو, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے کہ وہ برداشت ختم ہو چکی ہے. یہ ٹریفک میں دیکھیں, ہم بعض اوقات خود موٹر سائیکل پہ آ رہے ہوتے ہیں, گاڑی پہ آ رہے ہوتے ہیں, تو کوئی تھوڑا سا اس طرح کر دے تو ہمیں گالی منہ سے نکل جاتی ہے فوراً. یعنی ہمیں برداشت نہیں ہے, ختم ہوگی. ہم انبیاء سے اس قدر دور ہیں. اور جب نبی کو ایک کو چاہیے اپنی امت کی ہدایت کے لیے تو اس کے لیے جبرائیل کیا لے کے آ رہا ہے؟ صبر لے کے آ رہا ہے. بالکل. کتنا بڑا تحفہ ہے صبر, کہ ایک نبی امت کے ساتھ کی ہدایت کے لیے نہیں کر رہے تو جبرائیل کہتے ہیں کہ تمہیں صبر کی ضرورت پڑے گی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے نا کہ جب جانا چاہ رہے تھے تو جبرائیل سے کہا کہ میرے پاس کیا ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو پھر کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, شرح صدر عطا فرما خدایا تاکہ میں لوگوں کی ہدایت کر سکوں. حضرت موسیٰ اور حضرت نوح کا ایک قصے میں ایک ہے شباہت, وہ یہ کہ حضرت نوح بھی موسٹ وانٹیڈ تھے اپنی قوم کی طرف سے, اور حضرت موسیٰ بھی, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو واقعہ پیش ہوا ایک بندے کو کی موت واقع ہو گئی تھی اور حضرت موسیٰ چلے گئے تھے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی ہے کہ یہ موسٹ وانٹیڈ تھے اور ان کے پیچھے تھی قوم کے افراد. قوم کے افراد سے مراد یہ ظالمین اور جبارین تھے جو قتل کرنے کے پیچھے تھے. نہ, انہوں نے قتل نہیں کیا تھا حضرت نوح نے. حضرت نوح علیہ السلام کیونکہ موحد تھے اور وہاں ظالمین تھے سارے. نہیں, ظالمین قتل کرنے کے ہاں قتل کرنے کے در پہ تھے کہ اگر یہ ملیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے. صحیح. خوب خدا بھی چاہتا تھا کہ یہ جائیں تنہائی میں عبادت کرے. جیسے بھی کسی نبی کو خدا نے مبعوث کرنا ہوتا ہے تو اس کو تنہائی دیتا ہے. یہ بھی ایک فلسفہ ہے بہت اچھا کہ انسان سمجھے کہ تنہائیوں میں کتنا کچھ مل سکتا ہے انسان کو. لیکن تنہائیاں ایسی نہ ہو کہ موبائل کے ساتھ تنہائی ہو یا لیپ ٹاپ کے ساتھ تنہائی ہو, تو وہ بعض اوقات انسان کی معصیت کا سبب بن جاتا ہے. اور یہاں بھی ایک نکتہ بھی میں یہاں بتاتا چلوں کہ آپ اگر اپنے بچوں کو موبائل یا لیپ ٹاپ دیکھتے ہیں تو تنہائی میں ان کو نہ چھوڑیں کبھی بھی. صحیح. اگر آپ تنہائی میں چھوڑ دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. آپ بچوں کو دو چیزیں نہ لے کر دیں, لیپ ٹاپ اور موبائل. علت بھی پوچھ سکتے ناظرین کہ اس کی وجہ کیا ہے. آپ کہیں گے کہ آج کے لوگ ماڈرن نہیں رہے, ہم تو ماڈرن ہیں, ماڈرن لوگ کیا تو موبائل یوز کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے موبائل میں جو کچھ ہے والدین بھی جانتے ہیں اور جوان بھی جانتے ہیں. اس کے لیے بہترین رائے حل یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر لے کر دیں, کیونکہ لیپ ٹاپ اور موبائل وہ چیزیں جو چھپا کر استعمال کی جا سکتی ہیں. کمپیوٹر چھپا کے استعمال نہیں کیا, سب کے سامنے رکھا ہوا.
ہاں بچوں کو موبائل دیں استعمال کرنے کے لیے، لیکن بچوں کے لیے موبائل بہترین موبائل وہی ہے جو والدہ کا موبائل ہوتا ہے. جی. یعنی گھر کا ایک مخصوص موبائل ہے، وہ سب استعمال کرتے ہیں. جی. اس کا اندر کوئی کوڈ نہیں لگا ہوا، پاسورڈ نہیں لگایا ہوا، کسی نے بھی نہیں لگایا ہوا، تو جو بھی چاہتا ہے کھول سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کیا ہے. اگر انٹرنیٹ کی رسائی تک نہ دیں، مثلا انٹرنیٹ تک رسائی سب کو نہ دیں. ہاں یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. بعض کا یہ تھا کہ موبائل دیں لیکن اس میں انٹرنیٹ کی رسائی نہ دیں، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی موبائل کا اس کو نشہ نہ ہو جائے. آج سب سے بڑا جو نشہ ہوتا جا رہا ہے جوانوں کے اندر بھی، ہم سب کے اندر. آپ میں سے دیکھیں، ہم کتنے ہیں جو محفلوں میں بیٹھتے ہیں لیکن موبائل یوز کرتے ہیں. بالکل موبائل استعمال کرتے ہیں اور بات آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ اتنا دور سفر کر کے آتے ہیں کہ آج ان سے ملنے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر آتے ہی وہ جو انٹرنیٹ کے دوست ہیں ان سے رابطہ شروع کر دیتے ہیں، جو موجود ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے کی بھی ایک وجہ یہ موبائل بن رہا ہے. بالکل. آج جیسے محترم دیکھا جاتا ہے کہ بچے اگر والدین کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو والدین بجائے اس کے کہ بچوں کو توجہ دیں، موبائل میں کوئی چیز لگا کے دیتے ہیں، کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا خرابی کی وجہ بن رہی ہے. ہاں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج ہم نے جو بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہ جو موبائل نکال یہ بہت ہمارے لیے خطرناک بنتا جا رہا ہے. اب بچے موبائل نہیں ان کو دیں تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اگرچہ اس کی بھی روشیں ہیں کہ ان کو کیسے آہستہ آہستہ ان سے دور کرنا ہوتا ہے. اس کے متبادل آپ چیز لے کے وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ فزیکل کھیل رکھیں، فٹ بال رکھیں، کرکٹ رکھیں، مختلف کھیل رکھیں. وہ گھر میں بھی اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے ایسے کھیل کھیلے جا سکتے ہیں کہ جو اس کو موبائل سے بچا سکتے ہیں. موبائل تو خطرناک ہے، اس کی شعائیں بھی اگرچہ خطرناک ہوتی ہیں، وہ تو علیحدہ ہے، لیکن بچہ اگر اس کا نشے کا عادی بن جائے تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے. دوسرا موبائل کے اندر بچے کے لیے محفوظ نہیں ہیں بچے، اس لیے کبھی بھی بچوں کو موبائل لے کر نہ دیں، کبھی بھی بچوں کو لیپ ٹاپ لے کر نہ دیں. ہاں ان کو اگر موبائل اور لیپ ٹاپ ہیں تو وہ اللہ کا موبائل ہو اسی سے استعمال کرے، باپ کا موبائل ہو اسی سے استعمال کرے. لیپ ٹاپ ہے تو سب کا لیپ ٹاپ ہے، گھر میں سب کے سامنے استعمال ہو، تنہائی میں استعمال ہو. جی محترم، یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین کرام چلتے ہیں وقفے کی جانب. وقفے کے بعد اپنی خدمت سے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. جی محترم، جیسے کہ آپ نے پہلے بہت اچھے انداز میں ہمارے لیے بیان فرمایا. محترم اگلا سوال یہ کہ جیسے قوم حضرت نوح کی مشکل کیا تھی کہ وہ ہدایت حاصل نہیں کر رہے تھے اور بعد میں ان کے اوپر عذاب آیا اور کشتی نوح نے ان کو نجات دی. خوب، یہ بہت اچھا سوال ہے ہمارا، کیونکہ تھوڑا سا باہر چلے گئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ یہ لجوج قوم تھی، ہٹ دھرم قوم تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے جیسے بیان کرتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل اور کہا کہ آپ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے جائیں. پھر خیر وہ آئے، اور یہ وہ واحد نبی ہے جس نے 950 سال قوم کی ہدایت کی کوشش کر رہا ہے. بالکل. اور قوم ہدایت نہیں پا رہا. لیکن یہاں پر قرآن کی آیات جو سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیان فرما رہے ہیں کہ خدا نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی اپنی قوم کی طرف بھیجا. انی لکم نذیر مبین، نذیر بنا کر بھیجا. صحیح. یہ نذیر کا لقب اور بشیر کا لقب، انبیاء یا نذیر ہوتے ہیں یا بشیر ہوتے ہیں، یا پھر نذیر بھی ہوتے ہیں بشیر بھی ہوتے ہیں. جیسے رسول خدا مبشر و نذیرہ، رسول خدا کہتے ہیں مبشر بھی تھے نذیر بھی تھے. نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کو خطرات سے آگاہ کرتا ہے. صحیح. کہ آپ ایک عذاب کی طرف جا رہے ہو. جیسے مثلا آپ کو بتاتا ہوں، مثال دیتا ہوں. ایک شخص جا رہا ہے، بیچارہ اندھا ہے یا اس کو معلوم نہیں کہ آگے بہت بڑی کھائی ہے اور وہ سپیڈ سے جا رہا ہو، تیزی سے جا رہا ہو، تو وہاں پر جو ایک شخص آگاہ کرتا ہے کہ نہ جاؤ یہ خطرہ ہے، وہاں پہ روکنا ہے، یہ نذیر ہوتا ہے. یعنی اس کو خطرے سے آگاہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے نذیر بنا کر اپنی قوم کی طرف بھیجا، کیونکہ قوم اس قدر غرق تھی گناہوں کے اندر اور بدیوں کے اندر کہ ان کو ہدایت کے لیے بھی نذیر کی ضرورت تھی. بچوں کی تربیت میں بھی ایسے ہوتا ہے، بعض اوقات نذیر کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات بشیر کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. یعنی مثال کیا ہے؟ بعض اوقات ان کو انذار کرنا ہے، بعض اوقات ابشار کرنا ہے. یہ دو چیزیں. آپ ابشار اور انذار آپ کو سمجھ آ گیا. نذیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو خطرات سے آگاہ کرتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بچاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ آگاہ کرتے نا یہ خطرہ ہے، یہاں پہ نہ جاؤ، وارننگ دیتا ہے. بشیر کیا ہوتا ہے؟ اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، بشارت دیتا ہے اور پھر بتاتا ہے، آئندہ کی امید دیتا ہے کہ تمہارے لیے آئندہ بہت روشن ہے. بالکل. یہ بشیر ہوتا ہے.
اب ہمارے بچوں کی تربیت میں بھی یہ ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں، بچے کو انعام دیتے ہیں، صحیح، اس نے اچھا کام کیا انعام دیتے ہیں اور اس کو تشویق کرتے ہیں کہ تم اگر اسی طرح چلتے رہو گے تو تمہیں بہت کچھ اور بھی ملے گا۔ نظام تربیت کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نظیر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بچہ غرق ہو رہا ہے، اس کو بتاتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، اور یہاں پر مارنا نہیں ہوتا۔ صحیح، کبھی بھی بچے کے اوپر جو روان شناس یا جن کو کہتے ہیں ماہر نفسیات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کے اوپر کبھی بھی ہاتھ نہ اٹھائیں، جی، کیونکہ اس کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل، آپ میں سے بھی اکثر نے دیکھا ہوگا، وہ جو والدین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جن کے والدین نے بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، وہ بچے بھی دیکھیں کس حد تک خراب ہو جاتے ہیں، جی، بعض اوقات ہٹ دھرم بچہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 مار کھانی ہے، بس کافی ہے، مار کھا لوں گا۔ یہ کلی طور پر ہے، اقوام کے اندر اور خانوادے کے اندر یا خاندان کے اندر اس چیز کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات بچوں کی تربیت اور بعض اوقات امت کی تربیت میں بشیر ہونے کی ضرورت ہے اور بعض اوقات نذیر ہونے کی ضرورت ہے، اور بعض اوقات بشیر اور نذیر دونوں کے ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات قوم اس قدر غرق ہو جاتی ہے تو اس کو پہلے انذار کریں، پھر اس کو بعد اس کے اندر امید پیدا کریں کہ آپ کے آئندہ روشن ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اور یہ سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 2 میں خداوند فرماتا ہے کہ حضرت نوح خود فرماتا ہے یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے نذیر بن کے آیا ہوں۔ اللہ، یعنی نوح کی قوم کی مشکل یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ غرق ہو چکی تھی، اس لیے نبی کو کیا بنایا جا رہا ہے، نذیر بنایا جا رہا ہے۔ اب جب یہ غرق ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو نجات دینے کے لیے دن رات کوشش کی، حتیٰ کہ لیلم و نہارا، دن اور رات۔ صحیح، اب یہاں پر ایک نقطہ مبلغین کو بتاتا جاؤں کہ جب ہم لوگوں کی ہدایت کرنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو بڑی ان کو اندر سپیچ کی ہیں، بہت ان کو سخنرانیاں کی ہیں، لیکن وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ اب نوح نبی کی طرح محنت کرو، پھر اس کے بعد کہو کہ یہ قوم ہدایت کے قابل نہیں ہے، یعنی اس قدر آپ کو کرنا پڑے گا کوشش۔ یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس حد تک ہدایت کریں تو تب آپ لوگوں کے پاس حق ہے کہ یہ کہیں۔ اب ہمارے پاس وقت ہے نا انشاءاللہ، بالکل، اگر چاہتے ہیں کہ امت کی ہدایت ہو تو پہلے نوح نبی کی طرح آپ کوشش کریں، 950 سال ہدایت کریں، پھر اس کے بعد لیکن روش تبلیغ بھی آپ کو آتی ہو نا، جی، یہ ڈنڈے کے زور کے اوپر تو تبلیغ نہیں ہوتی نا، اس لیے روش بھی آگا۔ پھر خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اے نوح جاؤ ان کو ہدایت کرو یہاں تک کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ عذاب علیم تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، خدا کتنا چاہ رہا ہے ہدایت دینا۔ قوم لد بھی انہی کو لقب دیا گیا ہے، قوم لد یعنی لدود اور لجوج قوم ہے، ہٹ دھرم قوم ہے، ان کی ہدایت کریں، اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ نہ اس حد تک نہ جانے دیں کہ یہ میرے عذاب کا مستحق ہو جائے، میں نہیں چاہتا ان کے اوپر عذاب نازل ہو، خدا تو ہر وقت ہدایت چاہتا ہے نا۔ اس لیے نوح نبی علیہ حضرت نوح نے بہت کوشش کی دن رات، اور جب دیکھا کہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں، اور پھر قرآن کا خطاب بھی ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ ایسے لوگ ہیں جو سم بکم عمی ہیں، یہ واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ محترم، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرانے جتنے بھی قومیں گزری ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، تو آج ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن آج کی دور کے اندر کیا ہمیں کسی بشیر کی ضرورت نہیں ہے؟ حسن، یہ بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا۔ یہ دیکھیں، آپ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب آخری نبی کو بھیجا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، باقی اقوام آئیں ختم ہو گئی، جی، لیکن یہ نبی آخری نبی تھے، بالکل صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق کہ رسول خدا کے ائمہ ہیں، 12 امام ہیں جو ہدایت کریں گے۔ اگر وہ نہیں بھی ہیں فعلاً، کہ مثلا جیسے حضرت امام مہدی آخر الزمان ہے کہ آخری امام ہیں، وہ نبی تو نہیں ہے، خیر امام ہے کیونکہ وہ وصی رسول خدا ہیں، جی، وہ اب نہیں رہے، تو اس کے علاوہ ہم نے کہاں سے ہدایت لینی ہے؟ خود کتاب ہدایت موجود ہے ہمارے پاس، قرآن مجید، اور انہی کی روشنی میں جو وہ چاہتے ہیں اس طرح کرتے جائیں تو آپ کے لیے یہی بشیر بھی ہے، یہ نذیر بھی ہے۔ قرآن ہمارے لیے بشیر بھی موجود ہے اور نذیر بھی ہے ہمارے لیے، یعنی پورا نقشہ راہ دکھاتا ہے، صحیح، سلوک اللہ۔ اور یہ انبیاء جو گزرے ہیں یہ قوموں کے لیے آج رول ماڈل بنے، صحیح، کہ اور آئیں اس قوم، یہ قوم مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو لے ہماری قوم، کہے کہ یہ جو کام حضرت نوح کی قوم نے نہیں کیے وہ ہم بھی نہ کریں، صحیح، اور جو کی اور عذاب نازل ہوا وہ ہم کام نہیں کریں گے۔ صحیح، وہ جو قوم فلاح پا گئے، مثلا بہت ساری اقوام میں جو نجات پا گئے،
بالکل, ہم انہیں کی طرح ہو جائیں. جی یہ قرآن ہمارے لیے آج بشیر و نذیر ہے. یا پھر ہمارے لیے دوسرا آپشن ہے ائمہ ہدا ہے, جو امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف آخری امام مہدی ہیں, جو ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے. جی جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ اگر تم ان سے تمسک رکھو گے قرآن اور اہل بیت سے تو تم کامیاب ہو گے, لن تضلوا ابدا. کبھی گمراہ. یعنی قرآن شروع میں ہوا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, سنن ترمذی میں بھی روایت ہے مختلف. یعنی دو چیزیں ان کو پکڑیں گے تو ہدایت سے گمراہ نہیں ہو سکتے ہم لوگ, اور یہ پورا راستہ دکھاتی ہیں. یہ ایسے ہے کہ امام ہوتا بھی وہ ہے کہ جو آپ کا بازو پکڑے, راستہ دکھائے اور منزل تک پہنچائے, جی اس کو امام کہتے ہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق امام وہی ہیں کہ جو ہمیں اس طرح سے ہدایت کریں گے, اور قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے, نقشہ راہ وہاں پہ موجود ہے. امام وہ ہے جو ہمیں لے کے چلے گا. یعنی آج کے دور کے اندر ہمارے پاس بشیر اور نذیر جو ہیں وہ خود قرآن اور اہل بیت ہیں. اہل بیت ہے, اس پہ کوئی شک نہیں, اور ہم نے انہی کو دیکھ کے ہدایت حاصل کرنی. جی محترم, بہت شکریہ, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے ساتھ گفتگو کی اور ہم نے آپ سے بہت استفادہ کیا. ناظرین کرام, جیسے کہ ایک بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی, اب ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ, اللہ حافظ.